فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش و کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، جنو بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی نہ مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ کوئی سبحان اللہ کہہ دو، نہ ملدی کسے نو زندگانی، اے ہوا نہ ہوندی نہ اے پانی، عرش و فرش تے نہ خاکی نہ ناری، زمانے تے اے نہ ہوندا ظہوری، جے رب نے محمد نو بنایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا۔ تو میرے بھائی، اے محفل پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بھی ہے، اور قرآن دا اختتام تکمیل قرآن بھی ہے۔ انشاءاللہ اسے موضوع تے لب کشائی کرنے دی کوشش خطبہ حضرات کرنگے، تسی اپنی بیداری دا ثبوت دینا ہے اور بیدار ہو کے بہنا ہے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ نیت اچھی تو منزل بھی آسان، نیت اچھی نہیں منزل بھی مشکل ہے۔ تو میرے بھائی، اخلاص دے نال، محبت دے نال علماء دا ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ یہ محفل جگے۔ میرا اور عبدہ نبی پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے جی زمیندار کامیاب نہیں، اے جی بہترین زمیندار نہیں، اے کارو کوٹھی والا نہیں بہترین نہیں، اے جی مال و دولت والا بہترین نہیں۔ میرے اور آپ دے نبی پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے میرے صحابہ، بہترین شخص ویکھنا ہے، اے جی بہترین شخص ویکھنا ہے، کامیاب شخص ویکھنا ہے، اے جی اعلیٰ تے عرفہ شخص ویکھنا ہے، اللہ دا اہل ویکھنا ہے، تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین او شخص ہے جڑا قرآن سکھے۔ شور نہ پائے، شور میں چیک کرنے واسطے کر رہا۔ اے بہترین کون شخص جنہیں قرآن شریف پڑھا ہے، استاد سامنے دو زانو ہو کے بیٹھا ہے، استاد سامنے بہ کے سبق پڑھا ہے، ایک ایک حرف استاد نو سنا ہے۔ اے جی استاد دی ڈانٹ کھا دی، اے جی رشتہ داران دی ڈانٹ کھا دی، والدین دی ڈانٹ کھا دی، اے جی سارا کچھ برداشت کیتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے بہترین او شخص جرا قرآن پڑھے۔ طالب علم ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے جی طالب علم جا رہے ہیں، اے جی قدمہ دے تھلے نورانی فرشتے پر بچھا دیندے نے۔ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن۔ اے قرآن پڑھن والا بہترین ہے، صبح تو لے کے شام تک قرآن نو ویکھی جا رہا ہے۔ تو میں بہر چیزاں نو ویکھاں گے، اے جی گڈی نو ویکھاں گے، مال و دولت نو ویکھاں گے، اے جی رشتہ داراں نو ویکھاں گے، لیکن طالب علم کو لو ٹائم کوئی نہیں۔ اے صبح لے کے اے شام تک قرآن دی زیارت کر رہا ہے، قرآن نو ویکھی جا رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن۔ اے جی قرآن پڑھن والا، قرآن دی زیارت کرن والا، اے جی بہترین ہے، وعلمہ، اور قرآن سکھان والا استاد سب تو بہترین ہے۔ میں حقیر سمجھ لیا، چودھری صاحب نے مولوی نو حقیر سمجھ لیا، حافظ قرآن نو حقیر سمجھ لیا، لیکن نہیں کالی کملی والا کی ارشاد فرمایا بہترین ہے۔
اے قرآن پڑھن والا بھی بہترین ہے، اے جی قرآن پڑھان والا بھی بہترین ہے، صبح تو لے کے شام تک قرآن پڑھا رہا ہے، صبح تو لے کے شام تک ڈیوٹی دے رہا ہے، اے صبح تو شام تک قرآن کی زیارت کر رہا ہے۔ میرا اور آپ دا نبی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہترین شخص ویکھنے اے دو شخصاں نو ویکھ لو جی، طالب علماں نو ویکھ لو، قرآن پڑھن والے نو ویکھ لو، اے قرآن پڑھان والے نو ویکھ لو۔ فرمایا بہترین شخص نے۔ تو میرے بھائی اگر بہترین بننا ہے پھر قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ قرآن با وفا ہے، ساریاں چیزاں بے وفا، اے جی خامد بھی بے وفا، اے جی بیوی بھی بے وفا، اے جی تیرا والد بھی بے وفا، اے تیری بہن بھی بے وفا، اے تیرا بھائی بھی بے وفا، تیرا تایا تے چچا بھی بے وفا، تیرے سارے خاندان والے بے وفا، لیکن اللہ دا قرآن ہے جڑا با وفا ہے۔ تیرے نال دنیا دے نُتے بھی تیرے نال، اور قبر دے اندر بھی تیرے نال، اے میدان حشر دے اندر بھی تیرے نال، قیامت دے دن ہر ایک نو نفسی نفسی دے عالم دے اندر ویکھو گے، لیکن قرآن پڑھن والا کلا نہیں بلکہ قرآن خود جا کے سفارش کرے گا۔ حدیث مبارکہ دے اندر ہے جی قرآن جھگڑا کرے گا، حتیٰ کہ قرآن دے جھگڑے نو اللہ قبول کرے گا، اور اس قرآن پڑھن والا چاہے جنہ مجرم کیوں نہیں، گناہ کرن والا کیوں نہیں، اور نمازاں چھوڑن والا کیوں نہیں، معاملات ضائع کرن والا کیوں نہیں، لیکن قرآن سفارشی بن کے کھڑا ہوئے گا۔ الہ العالمین اے میرے اس گناہگار پڑھن والے نو معاف کر دے، یا مینو اپنے کلام تو کڈ دے۔ اللہ قرآن نو اپنے کلام تو نہیں کڈے گا، بالآخر قرآن دی سفارش قبول ہوئے گی۔ اے جی قرآن دی سفارش قبول کر کے قرآن اس قرآن پڑھن والے نو نال لے کے جنت دے اندر جان لگے گا۔ اللہ فرمائے گا دنیا دے اندر تو قرآن پڑھیا سی، ساری زندگی قرآن پڑھیا، دن نو بھی پڑھیا تے رات نو بھی پڑھیا، ہر حالت دے اندر قرآن پڑھیا، لیکن یاد رکھ جنت دے اندر اس طرح نہیں جانا بلکہ قرآن پڑھتے پڑھتے جانا ہے۔ اے جی ایک آیت پڑھ ایک درجے تے چڑھ جا، دوسری آیت پڑھ دوسرے درجے تے چڑھ جا، 6666 آیتاں ہیں اور 6666 جنت دے درجات نے۔ قرآن پڑھدا پڑھدا جتھے وناس ہوئے گی، قرآن پڑھن والے دی جگہ ہوئے گی، مقام ہوئے گا۔ تو قرآن پڑھیے نا، پڑھیں گے انشاءاللہ تو کہہ دو، انشاءاللہ قرآن دے نال محبت کران گے، انہاں طالب علماں نو خوش ہو کے ویکھاں گے۔ حدیث مبارکہ آخری حدیث سنا کے میں اپنی گل نو اگے چلاواں گا۔ میرے اور آپ دے نبی پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 شخصاں وچوں بننا، 4 شخصاں وچوں ہونا، 5واں نہیں بننا۔ قرآن پڑھن والے بن جاؤ، قرآن پڑھان والے بن جاؤ، قرآن پڑھن والے دی خدمت کرن والے بن جاؤ۔ چوتھا قرآن پڑھن والے دی خدمت نہیں کر سکتے، قرآن پڑھن والے دے نال محبت کرن والے بن جاؤ۔ 4 بننے نے، طالب علم بن جاؤ، قرآن پڑھن والے بن جاؤ، پڑھان والے بن جاؤ، قرآن پڑھن والے دی خدمت کرن والے بن جاؤ، اور چوتھا قرآن پڑھن والے دے نال محبت کرن والے بن جاؤ۔ اور فرمایا 5واں نہیں بننا، انہاں دی مخالفت نہیں لینی، کیونکہ اللہ دے عہد اللہ نے اگر انہاں دی مخالفت لے لی تو پھر اللہ دے نال اعلان جنگ، اللہ دا اعلان جنگ ہے، اس وجہ تو انہاں دی مخالفت نہیں کرنی۔ تو ماشاءاللہ ہمارے مہمان آنے والے نے،
درخواست یہی کرانگا کہ تسی شوق اور ذوق دے نال بیٹھو، توجہ دے نال بیٹھو، اور مہمان اے خیال نہ کرن کہ سست نے، اور جڑے ساتھی باہر بیٹھے نے اندر آ جاؤ، تھوڑے تھوڑے اگے ساتھی آ جاؤ، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ۔ حرکت دے اندر برکت ہے، حرکت دے اندر برکت ہے ماشاءاللہ۔ اور تھوڑا جا دیواراں چھڑ دیو، سستی نماز قبول نہیں، سستی دے اندر عبادت قبول نہیں، لہٰذا تسی مہربانی کرو، تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ اور چستی دا مظاہرہ کرو۔ موری سم اللہ اتھے آیا یار، تو میں ترغیب دے رہا سی قرآن دا جذبہ رکھو، شوق رکھو، جذبہ اور شوق ہوئے گا۔ دیکھو قرآن پڑھتے 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 چلے جائیے، اور انشاءاللہ انہاں قرآن پڑھن والیاں دے نال ساڈی نسبت ہو جائے، مقام تے مرتبہ ہو جائے۔